ہم دیکھیں گے جو خدا کا کلام ہمارے رہنمائی کے لیے ہے. آج خوبصورت کلام ہماری زندگیوں کے لیے جو خدا نے دیا ہے وہ ہے خدا ہمیں تبدیل کرنا چاہتا ہے, خدا ہمیں بدلنا چاہتا ہے, خدا ہماری زندگیوں کے اندر چینج لانا چاہتا ہے. تو آج ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا سیکھیں گے. آئیے میرے ساتھ نکالیے گا پہلا سیموئیل اور اس کا 10 باب اور اس کی پہلی 6 آیات. کلام خدا میں سے ہم دیکھیں گے 10 باب اور اس کی پہلی 6 آیات 1 سے لے کے 6 تک. جی ذرا پڑھ دیجیے گا. جی جس نے نکالے گئے آمین. جی پڑھیے گا. خداوند کے زندہ کلام میں یوں مرقوم ہے, پھر سیموئیل نے تیل کی کپی لی اور اس کے سر پر انڈیلی اور اسے چوما اور کہا کہ کیا یہی بات نہیں کہ خداوند نے تجھے مسا کیا تاکہ تو اس کی میراث کا پیشوا ہو. جب تو آج میرے پاس سے چلا جائے گا تو زلزہا میں جو بنیامین کی سرحد میں ہے راخل کی گور کے پاس 2 شخص تجھے ملیں گے اور وہ تجھ سے کہیں گے کہ وہ گدھے جن کو تو ڈھونڈنے گیا تھا مل گئے, اور دیکھ اب تیرا باپ گدھوں کی طرف سے بے فکر ہو کر تمہارے لیے فکر مند ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے کیا کروں. پھر وہاں سے آگے بڑھ کر جب تو تبور کے بلوت کے پاس پہنچے گا تو وہاں 3 شخص جو بیت العل کو خدا کے پاس جاتے ہوں گے تجھے ملیں گے. ایک تو بکری کے 3 بچے اور دوسرا روٹی کے 3 گردے اور تیسرا میں کا ایک مشغزہ لیے جاتا ہوگا, اور وہ تجھے سلام کریں گے اور روٹی کے 2 گردے تجھے دیں گے. تو ان کو ان کے ہاتھ سے لے لینا اور بعد اس کے تو خدا کے پہاڑ کو پہنچے گا جہاں فلسطینیوں کی چوکی ہے, اور جب تو وہاں شہر میں داخل ہوگا تو نبیوں کی ایک جماعت جو اونچے مقام سے اترتی ہوئی تجھے ملے گی, اور ان کے آگے ستار اور دف اور بانسری اور برباد ہوں گے, اور وہ نبوت کرتے ہوں گے. تیرے خداوند کی روح تجھ پر زور سے نازل ہوگی اور تو ان کے ساتھ نبوت کرنے لگے گا اور بدل کر اور یہی آدمی ہو جائے گا. خداوند کا زندہ کلام پڑھا سو جانا ہم سب کے لیے باعث برکت. خداوند کا شکر. سب کے آمین. سب لوگ بیٹھ جائیں, تشریف رکھیں. ہلیلویا. یہاں پر جو ہم نے پیسج پڑھا ہے, جو ہم نے یہ آیتیں پڑھی ہیں, جو آج ہم نے جو کلام سنا ہے, یہ کلام جو ہے یہ اس بادشاہ کے لیے ہے جو سب سے پہلا بنی اسرائیل قوم کا بادشاہ بنا, اور وہ ساؤل تھا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم برکت لینا نہیں چاہتے, لیکن خدا کئی دفعہ ہوتا ہے زبردستی میں برکت دیتا ہے. آمین. ہم برکت کئی دفعہ نہیں لینا چاہتے, لیکن خدا زبردستی میں برکت دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا جو ہے وہ ہم سے پیار کرتا ہے, وہ ہمیں مشکلاتوں سے نکالتا ہے. اب ساؤل جو ہے یہ اپنے باپ کے گدھے جو گم ہو گئے تھے ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہے. اب وہ گدھے ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہے, اور وہ پہلے لوگ کیا کرتے تھے, پہلے لوگ نبیوں کے پاس جاتے تھے, فال گیروں کے پاس جاتے تھے, اور جو بھی ان کے بن میں پڑتا وہ کرتے تھے. اور آج بھی لوگ جو ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو
فالگروں کے پاس بھی جاتے ہیں, جادوگروں کے پاس بھی جاتے ہیں, اور خدا کے لوگوں کے پاس بھی آتے ہیں. اگر کوئی پرابلم آ جائے, تو کوئی مشکل آ جائے, کسی بھی قسم کی پرابلم ہو, تو لوگ ذرائع ڈھونڈتے ہیں. اب یہ جو بندہ ہے, یہ بھی سیمول کے پاس گیا, سیمول کے پاس گیا کہ میں اس سے دریافت کروں کہ میرے باپ کے گدھے جو گم ہو گئے ہیں وہ کہاں پر ہیں. آمین. اب وہ اس کے پاس گیا ہے, اور اب دیکھیں وہ گدھوں کی بابت بات کرنے کے لیے گیا ہے, اور خدا نے اسے کہا کہ اس کے سر پر تیل ڈال دے اور اسے مسح کر دے, کیونکہ یہ بنی اسرائیل قوم کا بادشاہ ہوگا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, میں بادشاہ نہیں بننا چاہتا. اب وہ جو ہے وہ بادشاہ بننا نہیں چاہ رہا, خدا اسے بادشاہ بنا رہے ہیں, لیکن وہ بادشاہ بننا نہیں چاہ رہا. وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میرا جو قبیلہ ہے نا, وہ تو سب سے چھوٹا قبیلہ ہے, میرا قبیلہ سب سے چھوٹا ہے, اور میں بادشاہ بننے کے لائق نہیں ہوں. لیکن خدا اسے کیا کرتا ہے, اسے زبردستی بادشاہ بنانا چاہتا ہے. اور سیمول کو یہ بات کہی گئی کہ تو نے اس کے سر پر تیل اونڈیلنا ہے اور اسے جو ہے اسرائیل کا بادشاہ مقرر کرنا ہے. ہلیلویہ. اب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں, موسم بدلتے ہیں, کیلنڈر بدلتے ہیں, اور ہر چیز چینج ہوتی ہے, لیکن انسان تبدیل نہیں ہوتا. آپ نے اس بات کو دیکھا, نیا سال آ گیا, کیلنڈر بدل گیا, 2023 ختم اور 2024 شروع ہو گیا. سال بدل جاتے ہیں, کیلنڈر بدل جاتے ہیں, موسم بدل جاتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے سردی تھی, ہم ہاتھ بھی باہر اپنے پاکٹ سے نہیں نکال سکتے تھے, اور ہماری یہی کوشش تھی کہ ہم ہیٹر کے آگے بیٹھ رہے یا آگ تاپیں یا کچھ نہ کچھ ایسا انتظام کریں کہ جس سے ہماری باڈی جو ہے وہ وارم اپ ہو جائے. سردی اس قدر تھی. آج 2-3 دن ہو گئے کہ ٹمپریچر جو ہے وہ کچھ نارمل ہو گیا ہے. خدا نے اپنے سورج کو چمکایا اور موسم کو کیا کیا, تبدیل کر دیا. موسم تبدیل ہو جاتے ہیں, انسان تبدیل نہیں ہوتا ہے. موسم تبدیل ہوتے ہیں, لیکن زندگیاں انسان اپنی تبدیل نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ انسان جو ہے وہ خدا کے پاس آنے سے دوڑتا ہے, ڈرتا ہے کہ خدا کہیں میرے گناہوں کی سزا مجھے نہ دے دے. ہمیں یہ دھڑکا لگا رہتا ہے, ہمیں یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ میری زندگی میں تو بہت سارے گناہ ہیں, خدا کہیں مجھے میرے گناہوں کی سزا نہ دے دے. اس لیے ہم خدا کے پاس آنے سے ڈرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کی وجہ یہی ہے, جو چرچ نہیں آتے, جو خدا کے گھر میں نہیں آتے, جو پاسٹر صاحبان کے پاس نہیں آتے, ان کی وجہ نہ آنے کی یہی ہے کیونکہ ان کی زندگیوں کے اندر گناہ ہے, اور وہ اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے خدا سے دور دور دوڑتے ہیں. اگر ان کی زندگیاں درست ہوں تو وہ خدا کے پاس آئیں, خدا کے قدموں میں آئیں. اور خدا گنہگاروں سے پیار کرتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ گنہگار لوگ میرے پاس آئیں, اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, اور میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں. جس طرح اس 12 سال کی بیمار عورت نے کہا, جب اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا تو وہ ڈرتی اور کانپتی ہوئی پیچھے چھپ گئی, اور یسوع جو ہے اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا, اور وہ ڈرتی اور کانپ رہی تھی لیکن اس کے پاس نہیں آ رہی تھی. جب اسے ڈھونڈا گیا, جب اس کے پاس آئی تو یسوع نے کیا کہا, جا تیرے گناہ معاف ہو گئے ہیں, اور تو اپنی بیماری سے چھوٹ گئی ہے, آزاد ہو گئی ہے. انسان کے اندر جو بیماریاں ہیں, جو کمزوریاں ہیں, وہ گناہوں کی وجہ سے ہیں. کپڑی عورت آ گئی, اور بہت سارے لوگ جو تھے یسوع کے پاس آتے رہے, اور اس نے یہی کہا کہ جا پھر گناہ نہ کرنا, تم اپنے گناہوں سے آزاد ہو گئے. خدا کا جو بلاوا ہے نا یہ بڑا یونیک ہے. خدا کا بلاوا جو ہے نا یہ بڑا خاص ہے, اور جو اس بلاوے کو سمجھ جاتا ہے نا وہ برکت پاتا ہے.
اب ساؤل کے لیے خدا کا بلاوا ہے. ہاللیلویا. ساؤل کے لیے خدا کا کیا ہے؟ بلاوا ہے کہ اسے بادشاہ مقرر کر. اب پہلے وہ کیا کہتا ہے کہ میں تو ایک چھوٹے سے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں, میرا قبیلہ سب سے چھوٹا ہے اور میں بادشاہ نہیں بن سکتا کیونکہ میری تو کوئی پہچان نہیں ہے, میرا تو کوئی رتبہ ہی نہیں ہے, میرا تو کوئی جو ہے وہ روب دبدبہ نہیں ہے, میں کیسے بادشاہ بن سکتا ہوں. لیکن جسے خدا سرفراز کرتا ہے اس کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا. ہاللیلویا ہاللیلویا. خدا نے اسے جو ہے وہ چنا اور اسے بادشاہ مقرر کر دیا. جب وہ بادشاہ بن گیا تو پھر میرے عزیزو اس کے اندر کچھ دیر بعد جو ہے وہ گرمل آ گیا, اکڑ آ گئی. آج ہم بھی ایسے کرتے ہیں. ہم اگر کسی عہدے پہ پہنچ جائیں, اگر پہلے انسان عام آدمی ہوتا ہے, یعنی کہ وزیر اعظم لگا لیں یا کچھ بھی ایسے بڑے عہدوں والے لوگ لگا لیں, جب وہ بڑے عہدوں پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر ان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ غرور آ جاتا ہے اور وہ اپنے غرور میں ہی جو ہے وہ رہتے ہیں. لیکن کلام کیا بتاتا ہے؟ کلام کہتا ہے کہ جیسے جیسے خدا انسان کو برکت دیتا ہے ویسے ویسے انسان کو جھکنا شروع ہو جانا چاہیے, کیونکہ جھکے ہوئے درخت کو جو ہے وہ زیادہ پھل لگتا ہے. ہاللیلویا. جو درخت جھک جاتا ہے اس کے اندر پھل زیادہ ہوتا ہے, اور جو درخت تنا ہوا رہتا ہے, جو کھڑا رہتا ہے, وہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پہ بے شک جتنا مرضی پھل لگاؤ لیکن وہ درخت ٹوٹ جاتا ہے. ہاللیلویا. سو میرے عزیزو اب دیکھیں یہ بادشاہ پہلے اپنی عاجزی ظاہر کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس کے اندر غرور آ گیا ہے. وہ داؤد کو پسند نہیں کرتا. وہ جیسی داؤد کی جو ہے تعریفیں ہو رہی ہیں کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو مارا لیکن داؤد نے جو ہے وہ لاکھوں کو مارا. ہاللیلویا. اب اس کی تعریف ہو رہی ہے اور اسے برداشت نہیں ہو رہی, وہ برداشت نہیں کر رہا. داؤد کی تعریف جو ہے اسے برداشت نہیں ہو رہی اور اس کے اندر ایک غرور آ گیا ہے جس کی وجہ سے خدا نے اسے ایک بری روح کے سپرد کر دیا. کیونکہ جب ہمارے اندر غرور آتا ہے تو خدا پھر کیا کرتا ہے؟ ہمیں مصیبتوں کے حوالے کر دیتا ہے, ہمیں پریشانیوں کے حوالے کر دیتا ہے اور ہم پھر ان مصیبتوں میں ان پریشانیوں میں پھنسے رہتے ہیں. لیکن داؤد حالانکہ خدا نے اسے چنا اور داؤد جو ہے جب اسے موقع ملا کہ ساؤل کو قتل کر دیا جائے تو اس نے کہا نہیں یہ خدا کا ممسوح ہے, میں اس پر تلوار نہیں چلا سکتا. ہاللیلویا. اس کے اندر کیا تھا؟ خدا کا ڈر تھا. خدا کیوں داؤد کو پسند کرتا تھا؟ یہی وجہ تھی اس کے اندر کہ وہ اس کو پسند کرتا تھا کیونکہ اس کے اندر ڈر اور خوف تھا, اور جس کے اندر خدا کا ڈر ہے, جس کے اندر خدا کا خوف ہے, وہ خدا کو پسند ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. سو میرے عزیزو آئیے ایک حوالہ دیکھتے ہیں اسی پہلے سیموئیل کا 9واں باب اور اس کی 21 آیت طرح پڑھیے گا. جی. ہاللیلویا. ساؤل نے جواب دیا کہ کیا میں بنیامینی یعنی اسرائیل کے سب سے چھوٹے قبیلے کا نہیں, اور کیا میرا گھرانہ بنیامین کے قبیلے کے سب گھرانوں میں سے چھوٹا نہیں؟ جو سو تو مجھ سے ایسی باتیں کیوں کہتا ہے؟ آمین. اب جو سیموئیل ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے بادشاہ جو ہے وہ مقرر کرنا ہے کیونکہ یہ خدا کی طرف سے ہے, اور وہ اپنا کیا کر رہا ہے؟ اجر پیدا کر رہا ہے, بتا رہا ہے کہ میں تو چھوٹا ایک گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں اور میرے تو کوئی پہچان ہی نہیں ہے. تو میرے عزیزو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم جب شروع میں آتے ہیں تو ہم بڑے عاجز ہوتے ہیں, بڑے ہی حلیم ہوتے ہیں, لیکن جیسے خدا ہم پر ہاتھ بڑھاتا ہے تو پھر ہمارے اندر وہ چیزیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن جب ہم خدا کے ساتھ جڑے رہتے ہیں تو خدا پھر ہمیں ڈے بائی ڈے کیا کرتا ہے؟ بلیس کرتا ہے, برکت دیتا ہے اور ہمیں سرفرازی دیتا ہے. آمین. خدا کے لیے زوردار تعریف چاہیے.
آج ہم خدا کی برکتیں اور خدا کی قدرتوں کو نہیں جانتے. خدا کی برکتیں اور خدا کی جو قدرتیں ہیں ان کو ہم نہیں جانتے. خدا کی اتنی ڈھیروں ساری برکتیں ہیں جو بائبل مقدس کے اندر لکھی ہوئی ہیں. اس نے کہا تو جس طرف اپنے ہاتھ کو بڑھائے گا میں تیرے ہاتھوں کو کیا کروں گا؟ برکت دوں گا. اور تو اگر کسی پہ ہاتھ رکھے گا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ شفا پا جائے گا. تیرے بولنے سے جو ہے وہ شفا جاری ہو جائے گی. آمین. تو میرے عزیزو جب ہم بولیں گے تو پھر ہم برکت پائیں گے. خدا جو ہے ہم اس بات کو دیکھتے ہیں. سمسون جو ہے یہ بھی خدا کا نذیر ہے, خدا کا بندہ ہے. اور سمسون نے کیا کیا؟ خدا نے اس کو چنا, خدا نے اس کو جو ہے برکت دی, اور اس کو ایک بات بتائی گئی تھی کہ تو نے اپنا سیکرٹ جو ہے وہ کسی کو نہیں بتانا. ہلیلویا. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنا سیکرٹ لوگوں کو بتاتے ہیں. اپنے سیکرٹ کیا ہے؟ ہمارے سیکرٹ کیا ہے؟ سمسون کے سیکرٹ تو ہم جانتے ہیں, بائبل مقدس میں ہم نے پڑھا, سب لوگ جانتے ہیں. ہمارے سیکرٹ کیا ہے؟ ہمارے سیکرٹ یہ ہے کہ بہویں جا کے جو ہے وہ ساس کی جو ہے وہ عیب جوئیاں کرتی ہے, اور ساس جو ہے وہ بیٹی کی بہو کی جو ہے وہ عیب جوئیاں کرتی ہے. تو یہ گھر کے سیکرٹ ہیں. بیوی جو ہے اپنے شوہر کی بدنامیاں کرتی, میرا شوہر کامت نہیں جاتا, سارا دن گھر ہی بیٹھا رہتا ہے, یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. یہ سیکرٹ ہے گھر کے جو ہمیں کسی کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے. ہلیلویا. جب دعا کریں گے تو پھر برکت پائیں گے. ہم نے اپنے سیکرٹ جو ہے وہ لوگوں سے شیئر نہیں کرنے. ہم سیکرٹ جو ہے, یہ جو سیکرٹ ہے یہ اپنے خدا کے آگے رکھیں. کیا ہم اپنے سیکرٹ خدا کے آگے رکھ سکتے ہیں؟ جب خدا کے آگے رکھیں گے تو خدا نے تو کسی کو نہیں بتانا. ہلیلویا. جب خدا کے آگے رکھیں گے تو خدا آپ کی ہر مشکل کو آسان کرے گا. اس کو بھی یہی بتایا گیا تھا سمسون کو کہ تو نے اپنا سیکرٹ جو ہے وہ کسی کو نہیں بتانا. اور اس نے کیا کیا؟ اس کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ تو نے فلسطینیوں کے جا کے شادی نہیں کرنی, تو نے غیر قوم کے اندر جا کر شادی نہیں کرنی. اس نے وہی کام کیا جو خدا نے اس کو منع کیا تھا. اس نے غیر قوم میں شادی بھی کی اور اسی کو اپنا سیکرٹ بھی بتا دیا. پھر کیا ہوا؟ اس کے ساتھ کیا ہوا آپ جانتے اس بات کو کہ اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. جب اس کے بال کٹ گئے, سیکرٹ ختم ہو گیا, تو جب اس کے بال کٹ گئے تو اسے پکڑ کر لے گئے, اور پکڑ کر جب لے گئے تو پھر اس سے کیا انہوں نے کام لیا. پھر اسے جو ہے اس کی آنکھیں نکال دی گئی, اس کے جو ہے وہ مشکلاتوں میں سے ڈال دیا گیا, اور پھر خدا کے ضرور سے اپنی غلطی کی معافی مانگی. ہلیلویا. جب غلطی کی معافی مانگی ہے تو اس نے اپنی زندگی نہیں مانگی. اس نے اپنی غلطی کی معافی ضرور مانگی, لیکن اس نے اپنی زندگی نہیں مانگی. شاید خدا سے وہ زندگی مانگتا تو خدا سے زندگی بھی دیتا. ہلیلویا. لیکن اس نے اپنی غلطی کی تسلیم تو کر لی, غلطی تسلیم کر لی, غلطی کی معافی مانگ لی, لیکن خدا کو کہا کہ ایک بار مجھے موقع دے دے, میں ان فلسطینیوں کو جو ہے یہ میں ان کو برباد کر دوں گا, تباہ کر دوں گا, مجھے طاقت دے دے, مجھے وہی طاقت دے دے. اور خدا نے اس کو وہ طاقت دی. اس کے بالوں میں کوئی پاور نہیں تھی, اس کے بالوں میں پاور نہیں تھی. ہم یہی سوچتے ہیں کہ سمسون کے بالوں میں پاور تھی. سمسون کے بالوں میں کوئی پاور نہیں تھی. جو پاور اس کے اندر تھی وہ پاک روح کی برکت تھی. ہلیلویا. جب اس نے خدا کا حکم نہیں مانا, جب اس نے خدا کی اس بات کو نہیں مانا, تو خدا کا روح سے کیا ہوا؟ جدا ہو گیا, خدا کا روح سے الگ ہو گیا. جب خدا کا روح الگ ہو گیا تو پھر وہ مصیبتوں میں پھنس گیا. اور جب دوبارہ اس نے معافی مانگی تو خدا کا روح آیا اور اس ساری بلڈنگ کو اس نے کیا کیا؟ برباد کر دیا, اور بہت سارے فلسطینی جو تھے اس بلڈنگ کے اندر مر گئے. ہلیلویا. ہلیلویا. تو میرے عزیزو, ہم اس بات پہ غور کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنا سیکرٹ جو ہے وہ کسی کو نہیں بتانا.
اور آج ہم اس بات پہ غور کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو جو ہے وہ بدلنا ہے، کیونکہ خدا ہمیں بدلنا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے ہم بدل جائیں، اور جب آپ بدلیں گے اپنے آپ کو تو پھر آپ نجات پائیں گے۔ اپنی طاقت کا راز کسی کو نہ بتائیں، اپنے گھر کا بھید کسی کو نہ دیں۔ آپ اپنے گھر کے بھید دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے باعث برکت نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر کے جو ویک پوائنٹ ہے نا وہ لوگوں کے ساتھ مت شیئر کریں۔ ہلیلویا۔ آپ کے ویک پوائنٹ بہت سارے ہوں گے، ہر گھر کے اندر ہوتے ہیں، لیکن جب آپ ویک پوائنٹ لوگوں کو دیتے ہیں تو جتنے زخم لگا ہوتا ہے نا، جب اتنے سٹ لگتی ہے نا تو بہت ہی پیڑ ہوتی ہے، جی ہے نا، ہوں دیکھ نہیں ہوتی، تو جتنے سٹ لگے ہوئے جب اتنے سٹ دوبارہ بجے تو پھر بہت ہی درد ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے ان زخموں کو لوگوں کے ساتھ شیئر مت کریں۔ یہ آپ کے زخم ہے، آپ کے ویک پوائنٹ آپ کے زخم ہے، تو ان باتوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر مت کریں۔ جب آپ شیئر کریں گے تو آپ جب اپنی بات کسی کو بتا رہے ہیں کہ میری یہ ویک پوائنٹ ہے اور آپ کو میں اپنا ویک پوائنٹ دے رہا ہوں اور آپ جیسے مرضی جو ہے اس کو استعمال کریں۔ سو میرے عزیزوں، آج خوبصورت جو بات ہم نے سیکھی ہے وہ یہی ہے کہ خدا ہمیں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ اپنے آپ کو تبدیل کریں، اپنے آپ کو، ہم ہر روز یہ چیزیں دیکھتے ہیں، ہر روز موسم ٹائم چینج ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، ہم وقت کو چینج ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، لیکن آپ آپ کو تبدیل نہیں کرتے۔ اپنے آپ کو تبدیل کریں اور عہد کر لیں کہ میں نے خدا کے ساتھ جڑنا ہے، میں نے خدا کی عبادت کرنی ہے، پورے دل سے میں نے خدا ان کو جو ہے وہ دل دینا ہے، پورے دل سے میں نے خدا ان کی عبادت کرنی ہے، تاکہ خدا کی رحمتیں برکتیں ہمیشہ ہم پر رہے۔ خدا اسلام کی ذلت سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔